وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 208۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ایک ایسے انسان کی مثال دی اللہ نے جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنی مرضی، اپنی چاہت قربان کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی کو مقدم کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ سے مجھ سے خطاب ہے، کیا کرو؟ داخل ہو جاؤ سلمی، اسلام میں، اللہ کی اطاعت میں، کافہ، پورے کے پورے، یعنی اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت، زندگی، ہر چیز اللہ کو دے دو اور اسلام میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو کافہ کا لفظ ہے نا، یہ بالکل ایسے ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ اس میں یہ نہ ہو کہ پک اینڈ چوز نہ ہو۔ ہم جب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں، کچھ ہمیں پہلے سے معلوم ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم سب لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہے نا۔ تو کچھ چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہیں کتاب پڑھ کے، اللہ کی کتاب پڑھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر سرنڈر کر جائیں، جو بھی حکم اللہ کا ہم تک پہنچے، ہماری کانوں تک پہنچے، ہم اس پر فوراً جو ہے عمل کریں۔ یعنی کافہ کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے کے تمام پہلو، یعنی مکمل اسلام، مکمل لائف سٹائل۔ یہ جو اسلام ہے، ہمارا دین ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دنیا سیپریٹ ہے اور دین سیپریٹ ہے۔ یہ میری دنیا ہے اور یہ میرا دین ہے، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے دین، ہمارے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پورا کا پورا لائف سٹائل، پوری لائف، ہماری دنیا ہمارے دین کے تابع ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گاڑی چل رہی ہے اور کوئی آپ کو یہ کہے کہ گاڑی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا ایسے ہوتا ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ہاتھ باہر نکال لیں؟ اگر ہم ایسے کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا نا، ہمارا گاڑی چل رہی ہے، ہمارا ہاتھ یا ٹانگ باہر ہے، تو ایسے ہوتا ہے نہیں۔ اسلام کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے، آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ اب ہم لوگوں کو اس اتنی سی آیت کے اوپر پہلے تو یہ غور و فکر کرنا ہے کہ میں خود ذاتی طور پہ، کسی کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود، ہر کوئی انسان اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ ابھی تک کون کون سی وہ باتیں ہیں جن پر میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہی۔ خود کو چیک کریں، بیٹھ کے انالائز کریں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے معلوم ہیں، میرے علم میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے چاہتے ہیں اور میں ابھی تک وہ نہیں کر پا رہی۔ تو اسی کو کہتے ہیں دین میں پک اینڈ چوز کرنا۔ اور ہم سب اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سوچ، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا کام کرنا، ہمارا چلنا، ہر چیز اللہ کی تابع ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے آپ نے کبھی مٹی کا برتن بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب اس کو بنایا جاتا ہے، مٹی کو پانی لگایا جاتا ہے، پھر اس کی شیپ دی جاتی ہے، تو انسان بالکل ایسے ہی مٹی کا بنا ہوا ہے، اور جو اس کا بنانے والا ہے نا، اس کی مرضی کے مطابق اس کو بننا چاہیے۔ وہ جیسے جیسے شیپ دیتا جائے، انسان کو ویسے ویسے ہی ڈھل جانا چاہیے۔ یہی مطلوب ہے انسان سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم تک وہ سب کچھ پہنچا ہی نہیں، وہ آزمائشیں جو تم سے پہلوں کو پہنچی۔
یعنی ہم لوگ اس قطعاً اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم لوگ سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں تو ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے، لیکن زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم لوگ سارے دوبارہ اسلام لے کر آتے ہیں. جب ہم شعوری طور پر اللہ کے احکامات کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو ہم دوبارہ سے ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر ہم لوگ اپنے ہر عمل کے جواب دہ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی کہ اسلام کی ایک وائٹ لائن ہے اور ایک حرام کی بلیک لائن ہے، اور ان کے درمیان میں ایک گرے لائن ہے. تو انسان مکمل طور پر سیف سائڈ پر رہنے کے لیے وائٹ لائن میں داخل ہو جائے. جو لوگ گرے لائن میں رہتے ہیں، یعنی کچھ تو دوسرے کام بھی کر لیے اور کچھ اللہ کا بھی کہنا مان لیا، تو بہت چانسز ہیں کہ وہ لوگ بلیک کے اندر شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑی فورس ہے جو ہمیں اللہ کا کہنا ماننے سے روک رہی ہے، جو مکمل طور پہ اس طاق میں ہے. ہر لمحہ، ہر وقت ہم سو جاتے ہیں، شیطان نہیں سوتا، کہ وہ کسی بھی طور پر ہمیں جو ہے اللہ کے راستے پر چلنے نہیں دیتا. اس کی مکمل کوشش ہے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے پر نہ چلیں. تو اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر جائیں. یہی اسلام ہے. جو سلم کا لفظ ہے نا، یہی اسلام ہے، مکمل اوبیڈینس، مکمل فرما برداری. تو نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ ہم کل کو پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.